آج میں آپ حضرات کے سامنے صرف 2 واقعات ذکر کروں گا، لیکن ان 2 واقعات میں ہمارے لیے بڑی عبرت، بڑی نصیحت اور بڑا سبق ہے۔ یہ اصل میں 2 شہیدوں کے واقعات ہیں کہ جن کی شہادت اور قابل رشک موت دیکھ کر آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ ان میں سے پہلا واقعہ ایک عربی کا ہے کہ خیبر کے موقع پر اس نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وعدہ کیا۔ فتح خیبر کے بعد جب مال غنیمت کی تقسیم کا موقع آیا تو اتفاقاً وہ عربی کہیں گیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کا حصہ دیا، اس کا حصہ الگ کیا اور صحابہ کو دیا۔ جب وہ واپس آیا تو صحابہ نے اس کا حصہ اس کو دیا، تو اس نے وہ مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس لیے تو آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا کہ مجھے یہ مال حاصل ہو۔ اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے یہاں پر تیر کھانے کے لیے آپ کا ساتھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری نیت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا۔ چنانچہ اس کے بعد کسی غزوے میں وہ شریک ہوا اور شہید ہوا۔ صحابہ نے جب ان کو لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا اور فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تمنا کو سچ کر دکھایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک جبے میں اس کو کفن دیا اور خود ہی نماز جنازہ پڑھائی اور نبوت کی زبان سے اس کی گواہی دی۔ فرمایا کہ اے اللہ، یہ تیرے راستے میں ہجرت کرنے کے لیے آیا تھا اور تیرے راستے میں شہید ہوا، اے اللہ میں اس کا گواہ ہوں۔ کیا خوش نصیبی ہے ایک نو مسلم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مبارک جبے میں اس کو کفن دیا اور خود ہی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی۔ دوسرا واقعہ بھی ایک نو مسلم کا ہے۔ خیبر کا ایک امیر ترین شخص تھا، اس کا ایک غلام تھا جو اس کی بکریاں چراتا تھا۔ ایک مرتبہ بکریاں چرانے جا رہا تھا، لوگوں کو دیکھا کہ ہتھیار اٹھائے ہوئے۔ پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس شخص سے جنگ کرنے جا رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اس غلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول، اور اللہ ہی کی عبادت کرو، میں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ تو اس غلام نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسی عقیدے پر تمہیں موت آئے تو تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ پھر وہ غلام اس نے ایمان قبول کیا اور جہاد میں حصہ لیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر جب انہیں لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی والا معاملہ کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سرانے پر جنت کی 2 حوریں موجود ہیں اور اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ اور یوں ہی ہوتا ہے کہ بسا اوقات عمل تو بہت کم ہوتا ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان پوری زندگی عبادتیں کرتا ہے لیکن اپنی ہی کسی حرکت کی وجہ سے اس کا انجام، اس کا اختتام ایمان پر نہیں ہوتا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی معاصی میں گزاری ہوتی ہے، گناہوں میں گزاری ہوتی ہے، لیکن جب زندگی کا سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توبے کی توفیق دے دیتے ہیں اور ان کا اختتام ایمان پر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔